السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، خصوصاً علی الخلفاء الراشدین المہدیین والذین اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله هاديا مهديا وهديا، أو كما قال عليه الصلاة والتسليمات. صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں اور ساتھیوں، 22 رجب المرجب صحابی رسول، کاتب وحی، امیر المؤمنین سیدنا معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کا یوم وفات ہے۔ اسی مناسبت سے آپ کی سیرت و کردار، فضائل و مناقب پر آج گفتگو کی جائے گی۔ سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب انسان ہیں جو اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور آپ کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ رشتہ میں آپ کے برادر نسبتی بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کاتب وحی ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے، اور آپ کے لیے زبان نبوت سے کئی مرتبہ دعائیں اور بشارتیں بھی نکلی ہیں، اور اللہ نے آپ کو ایک طویل عرصہ حکمرانی اور امت کی خدمت کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ آپ کے دور حکومت میں بے شمار علاقے فتح ہوئے، اور آپ کو پہلے بحری بیڑے کے موجد ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ آپ نے تقریباً 19 سال سے زائد حکومت کی، اور 64 لاکھ مربع میل سے زائد زمین پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں، آپ کی فرما برداری میں آپ نے حکومت فرمائی، جو آدھی دنیا سے زائد بنتی ہے۔ تاریخ اسلام کے روشن اوراق میں آپ کے کردار اور کارناموں اور فضائل مناقب بھرے پڑے ہیں۔ حافظ ابن حجر نے الاصابہ میں راجح قول یہ لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بعثت نبوت سے 5 برس پہلے ہوئی۔ آپ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے ساتھ جا ملتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا سلسلہ نسب محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب معاویہ بن ابو سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔ اسی طرح والدہ کی طرف سے بھی آپ کا نسب عبد مناف پر جا کر آپ کے نسب سے مل جاتا ہے۔ آپ کے قبول اسلام کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ عمرۃ القضاء کے سال یعنی صلح حدیبیہ کے اگلے سال 7 ہجری میں، اور بعض روایات کے مطابق صلح حدیبیہ کے سال ہی آپ نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن آپ کا گھرانہ چونکہ شدت کے ساتھ اسلام مخالف تھا، اس لیے آپ نے فتح مکہ تک اپنے اسلام کو چھپائے رکھا، اور فتح مکہ کے موقع پر آپ نے اس کا اعلان فرمایا۔ باب سیر اعلام نبلا اور طبقات ابن سعد میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا قول ہے کہ حدیبیہ والے سال جب کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کا طواف اور عمرہ کرنے سے روکا، صلح حدیبیہ کے معاہدے میں یہ طے پایا کہ حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام اس سال بغیر عمرہ کے واپس چلے جائیں گے،
اور آئندہ سال عمرے کی قضا کے طور پر آ کر عمرہ کریں گے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اسی وقت میرے دل کے اندر اسلام کی محبت جو ہے نا وہ اتر گئی، اسلام کی شان و شوکت میرے دل میں آ گئی، اور میں نے اپنی والدہ سے اس کا ذکر کیا تو والدہ نے والد سے چھپانے کا مشورہ دیا اور کہا کہ اپنا اسلام چھپائے رکھنا۔ خدا کی قسم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ سے کوچ فرمایا، میں اس وقت آپ کی رسالت کی تصدیق کرنے والا تھا۔ میرے اسلام لانے کا پتہ جب میرے والد محترم ابو سفیان کو پتہ چل گیا تو اس نے ایک دن مجھے کہا کہ تمہارا بھائی تم سے زیادہ بہتر ہے، وہ میرے دین پر ہے۔ تو میں نے اپنے ابا کو کہا کہ میں نے اپنے لیے بھلائی میں کوتاہی نہیں کی، یعنی میں اپنے بھائی سے بہتر ہوں کہ اسلام لے آیا ہوں۔ اور پھر آپ نے فتح مکہ کے موقع پر جب اعلان کیا سب کے سامنے تو حضور علیہ السلام نے آپ کو مرحبا کہا، اور عمرۃ القضاء کے موقع پر آپ کا اسلام لانا اس بات کی بھی تصدیق ہے کہ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس موقع پر جو صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بال اتروائے اپنے سر سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے بال مبارک اتارنے کی سعادت انہی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی کہ آپ نہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے بال اتارے۔ اور دیکھیے اسلام لانے کے بعد آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر جنگ میں شانہ بشانہ شریک ہوئے۔ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں ایک عجیب بات یہ بھی ہے کہ ہجرت مدینہ کے بعد قریش مکہ نے جتنی جنگیں فتح مکہ سے پہلے، یہ تقریباً 8 سال بنتے ہیں، 8 سال میں جتنی بھی جنگیں لڑی کسی ایک جنگ میں بھی جناب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہیں ہوئے۔ ان کے والد اور دوسرے شریک رہتے رہے، لیکن تاریخ میں کسی ایک جنگ کے اندر بھی سیدنا معاویہ نے مسلمانوں کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھایا، مسلمانوں کے خلاف جنگ نہیں کی۔ حالانکہ ہر جنگ میں سردار ان کے والد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہوتے تھے۔ جنگ بدر میں آپ جوان تھے، صحت مند تھے، طاقتور تھے۔ اسی طرح دوسرے جو جتنی بھی جنگیں ہوئی کسی ایک میں بھی پیغمبر خدا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ کا تلوار اٹھانا ثابت نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں شیشے پہ دیکھ لیا کریں، یار لکھا ہوتا ہے، ہر آدمی اندر کی طرف دھکیلتا ہے، سارے شیشے خراب ہو گئے، مشکل بنتی ہے۔ سامنے چٹیں لگی ہوئی ہیں ہر ایک آدمی کے لیے۔ اسی طرح میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی سعادتوں اور خوبیوں سے نوازا۔ سب سے بڑی سعادت جو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے وہ ہے آپ کا صحابیت کے مرتبے پر فائز ہونا۔ صحابیت ایک ایسا مرتبہ ہے جو محنت اور ریاضت سے، عبادت سے نہیں حاصل کیا جا سکتا، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، کہ اللہ نے مجھے چنا جہان میں سب سے بہترین، اور پھر میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ گویا کہ صحابیت اللہ کی چنی ہوئی یہ ہستیاں ہیں جو اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں پر نظر ڈالی تو اس نے اپنے تمام بندوں کے دلوں میں سے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بہترین پایا۔ اس نے اپنے لیے بطور پیغمبر منتخب کیا اور اپنی رسالت کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ پھر قلب محمد کے بعد اپنے باقی بندوں کے قلب پر یعنی دل پر نظر ڈالی تو اصحاب محمد کے قلوب کو باقی تمام بندوں کے قلوب سے بہتر پایا، اس لیے ان کو اپنے نبی کے وزراء اور ساتھی بنا دیا جو اس کے دین کے لیے اللہ کے حکم سے قتال کرتے رہے۔ معلوم ہوا کہ انبیاء کی جماعت کے بعد کائنات میں سب سے افضل جو جماعت ہے وہ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک صحابہ کی اتباع اور فرما برداری کو معیار حق قرار دیا۔
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جو میرے صحابہ جیسے ایمان لائے گا، اللہ نے فرمایا جو ان صحابہ جیسا ایمان لائے گا اس کا ایمان قابل قبول ہوگا، اس کے علاوہ نہیں۔ نبوت کے بعد صحابیت سے بڑھ کر کوئی درجہ نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا ولی، قطب، ابدال، شہید کسی صحابی کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے لگی گرد اس کی برابری بھی نہیں پا سکتا۔ دنیا کا سب سے بڑا ولی، وہ ایک سب سے یعنی جو آخر میں ایمان لانے والے صحابی ہوں، ایک لمحے کے لیے بھی کیوں نہ، ان کے گھوڑے کے پاؤں کی جو نیچے گرد ہے اس کی گرد تک بھی فضیلت نہیں پا سکتا۔ اسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بڑے ولی بزرگ گزرے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ بتائیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ افضل ہیں؟ عمر بن عبدالعزیز وہ تابعی ہیں، وہ افضل ہیں یا یہ؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ جب سیدنا معاویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے، توجہ، ان کے گھوڑے کے نتھنوں میں جو گرد اور مٹی پڑ گئی، عمر بن عبدالعزیز جیسے عظیم تابعی اس گرد کی فضیلت تک بھی نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں۔ اسی طرح سیدنا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے برادر نسبتی بھی ہیں۔ ام المومنین ام حبیبہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، اس وجہ سے آپ برادر نسبتی ہوئے۔ روایات میں آتا ہے ایک مرتبہ گھر میں بہن بھائی بیٹھے ہوئے تھے تو ام المؤمنین ام حبیبہ اپنے بھائی کے چہرے کی طرف، سر کی طرف بار بار دیکھ رہی تھی، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ اپنے بھائی سے محبت کرتی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کیوں نہیں، کون سی بہن ہے جو بھائی سے محبت نہ کرے؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ تمہارے اس بھائی سے اللہ اور اس کے رسول کو بھی محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول بھی تمہارے اس بھائی سے محبت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیل القدر صحابہ کرام پر مشتمل ایک جماعت مقرر کی جو کاتبین وحی کہلاتے تھے، جن کے ذمہ وحی قرآن کی کتابت کی اہم ذمہ داری تھی۔ اسی وجہ سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب وحی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو کاتب وحی بناتے تو ذی عدالت اور امانت یہ بنیادی چیز ہوتی کہ ایسا شخص جو انصاف پسند ہو، جو امانت دار ہو، جو باوقار ہو، کیونکہ قرآن جیسی عظیم کتاب کو لکھنا کوئی معمولی بات نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کاتب وحی کی بھی مقرر کیا، اور اس کے علاوہ جو دیگر بادشاہوں کے علاقوں سے خطوط آتے، ان کے جو جواب دیے جاتے تھے، ان میں بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنیادی کردار تھا۔ آپ گویا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی منشی کے طور پر بھی کام کرتے رہے، لکھاری کے طور پر، وسیقہ نویسی کے طور پر، اور اگر آپ اندازہ لگائے دنیا بھر سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خطوط آئے بادشاہوں کے، وہ ان کی تعداد 165 ہے، ان میں سے 133 خطوں کے جواب، خطوط کے جواب وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے لکھے گئے۔ اسی طریقے سے مسلم شریف کی روایت ہے کہ سیدنا ابو سفیان کی خواہش پر اللہ کے نبی نے آپ کو کاتب وحی بنایا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا نبی اللہ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ 3 چیزیں عطا کر دیجئے۔ قال، آقا علیہ السلام نے فرمایا نعم، ہاں میں آپ کو دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابو سفیان کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میری بیٹی عرب کی سب سے حسین و جمیل خاتون ہے، میں اس کو آپ کی زوجیت میں دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے قبول ہے، اور فرمایا میرے بیٹے معاویہ کو اپنے پاس کاتب بنا لیجئے۔ آپ نے فرمایا مجھے منظور ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹے کو کسی دستے کا امیر مقرر کر دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے۔ اس طرح آپ اسلام سے پہلے بھی
امیر بن کر مسلمانوں کے خلاف جو یعنی جس طرح اسلام سے پہلے مسلمانوں کے خلاف لڑتا تھا، اسی طرح اب میں امیر بن کر کفار کے ساتھ لڑ سکوں، اس کا بھی مجھے امیر بنا دیجئے۔ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی، آپ نے اسے قبول فرمایا۔ اور سیدنا معاویہ جیسے میں نے پہلے آپ کو عرض کی کہ کسی ایک جنگ میں بھی حالت اسلام سے پہلے بھی وہ مسلمانوں کے مقابلے کے اندر نہیں آئے۔ اسی طریقے سے امام نووی جو شارح مسلم ہیں، انہوں نے 163 احادیث نقل کی ہیں جو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر کے آگے امت تک پہنچائی ہیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے جلیل القدر صحابی ہیں جن کے لیے زبان نبوت سے وقتاً فوقتاً دعائیہ کلمات نکلتے رہتے تھے کئی مرتبہ۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری اہم خدمات آپ کے سپرد کر رکھی تھی۔ علامہ اکبر نجیب آبادی تاریخ اسلام میں لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیت سے آئے ہوئے مہمانوں کی خاطر مدارت اور ان کے قیام و طعام کا انتظام بھی جناب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر رکھا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی عمیرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا تھا، اے معاویہ، اللہ آپ کو ہدایت دے، ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے ہدایت کا آپ کو ذریعہ بنائے۔ یہ دعا دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو حکمت و کتاب سکھا، انہیں عذاب سے محفوظ رکھ۔ اسی طریقے سے محدثین حضرت معاویہ کے فضائل اور مناقب میں کثیر تعداد کے اندر حدیث مبارکہ روایت کی ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے، ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر تشریف لے گئے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو خدمت کے لیے پیچھے پیچھے ساتھ ہو گئے۔ آپ قضاء حاجت کے لیے گئے، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹے کے اندر پانی لے کر آپ کے پیچھے پیچھے گئے کہ آپ کو استنجے کی ضرورت پڑے گی تو میں آپ کو پانی دے دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چونکہ نہ تھا، آپ قضاء حاجت سے فارغ ہوئے تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوٹا پکڑا اور پانی آپ کو پکڑا دیا۔ جب آپ نے یعنی ان کی اس چستی کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی۔ آپ نے فرمایا، اے معاویہ، تم حکمران بنو تو نیک لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا اور برے لوگوں کے ساتھ درگزر کرنا۔ سیدنا معاویہ کہتے ہیں کہ اس دن سے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اللہ مجھے حکمران بنائے گا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی جو ہے وہ بالکل سچی ثابت ہوگی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا شمار امت مسلمہ کے مشاہیر کبار صحابہ اور حکمرانوں میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک طویل مدت آپ کو لوگوں کی خدمت کرنے کا موقع دیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دمشق شام کے گورنر مقرر ہوئے۔ ان سے پہلے اس عہدے پر آپ کے بڑے بھائی یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے۔ یہ یزید جو ہے وہ ایک ابو سفیان کے بیٹے بھی ہیں، ایک تو ہے نا حضرت معاویہ کے بیٹے آگے، ایک ان کے بھائی کا نام بھی ہے۔ دمشق مکمل فتح ہونے کے بعد، شام پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید بن ابی سفیان کو شام کا گورنر مقرر کیا تھا۔ یہ شام کے پہلے مسلمان گورنر ہیں۔ کچھ عرصے بعد وفات ہوئی تو اس سیٹ پر آپ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ پھر حضرت عمر کا زمانہ، حضرت عثمان کا زمانہ اور تقریباً 20 سال کا زمانہ یہ بنتا ہے کہ اس میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے گورنر رہے۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان کے ساتھ، جیسے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتلین عثمان کے قصاص کے بارے میں اختلاف ہو گیا تھا، اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کے بارے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اختلاف ہو گیا۔ حضرت علی کہتے تھے کہ پہلے خلافت مضبوط کی جائے پھر بدلہ لیں گے، اور حضرت معاویہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ پہلے بدلہ لیا جائے پھر خلافت کو مضبوط کیا جائے۔ چنانچہ اسی کشمکش کے اندر جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی اور دیگر بہت ساری، اور اگر آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں
جو جنگ جمل اور جنگ صفین میں دونوں طرف سے جتنے لوگ اس وقت مقتولین تھے ان کی نماز جنازہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا تھا۔ گویا اس سے پتہ چلا کہ یہ کفر اور اسلام کی جنگ نہ تھی، یہ بھائیوں کے درمیان معاملہ تھا، اور بھائیوں کے درمیان معاملہ ہو جاتا ہے، لہذا بھائیوں کے درمیان آنے والے معاملے کو بعد میں آنے والی اولاد نہیں اچھالتی، وہ ان کے مابین ہی رہنے دیا جاتا ہے کہ اللہ اور ان کا آپس کا معاملہ ہے، اللہ کے ساتھ ہی وہ اپنے معاملات سارے طے کریں گے، بعد میں آنے والی نسل کے ذمہ نہیں ہے کہ ان کے بارے میں اچھا برائی یا کوئی ایسی بات کہے جو ان کی شان کے خلاف ہو۔ اور اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، باوجود اختلاف کے جب کسی دوسرے ملک کے کافر حکمران نے یہ چاہا کہ ہم مدینے پر چڑھائی کریں اور حملہ کریں، دونوں کو خطوط لکھے، سیدنا معاویہ کو بھی سیدنا علی کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں کو الگ الگ کہا کہ اگر آپ کہیں تو ہم اس پر حملہ کر دیتے ہیں، آپ کہیں تو ہم اس پر حملہ کر دیتے ہیں۔ تو دونوں کے جو واپسی خطوط گئے، سیدنا معاویہ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط کے اندر بھی یہ لکھا ہوا تھا، اے روم کے کتے، اگر تو نے مدینہ کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر دیکھا تو سیدنا علی کی فوج کی پہلی صف پر تو معاویہ بن ابی سفیان کو کھڑا دیکھے گا۔ اور یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا کہ اگر تم نے شام کی طرف رخ کر کے بھی دیکھا تو سیدنا معاویہ کی فوج کی صف میں پہلے نمبر پر تو مجھے پائے گا۔ اور دیکھیے میرے بھائیوں بزرگوں، ان کی حکمرانی کا دور صحابہ اکرام میں سب سے طویل اور لمبا دور ہے، تقریباً 45 سال انہوں نے حکومت فرمائی، جس میں سے 19 سال جو ہے وہ پورے خلافت پر وہ رہے اور باقی جو ہے وہ گورنر رہے۔ اور ہم قرآن کی آیات کی صداقت پر ایمان لاتے ہیں، تاریخی باتوں پر نہیں۔ جب قرآن کہتا ہے کہ رحماء بینہم، کہ صحابہ سارے کے سارے آپس میں ایک دوسرے سے رحم دل تھے، اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں وہ سخت دل تھے، تو ہم اللہ کی کتاب کو مانیں گے نہ کہ لوگوں کی لکھی ہوئی تاریخ کو۔ سیدنا معاویہ کا شمار دنیا کے چوٹی کے مدبرین اور سیاستدانوں میں ہوتا ہے۔ ذخیرہ حدیث میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ احلم امتی معاویہ، کہ معاویہ بن ابو سفیان میری امت میں سب سے زیادہ بردبار ہے، نرم دل ہے۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ کے حکمت عملی اور جوان مردی کے 20 واقعات کتب سیر کے اندر لکھے ہوئے ہیں کہ آپ نے مدبرانہ سیاسی سوچ اور حکمت عملی کی بدولت 64 لاکھ مربع میل سے زائد زمین پر اسلام کے جھنڈے کو گاڑا۔ دور خلافت میں بہت سے کارنامے آپ نے سر انجام دیے۔ آپ نے پہلا اسلامی بیڑا، بحری بیڑا قائم کیا، جس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی کہ اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، یہ بخاری کی روایت ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر میں جہاد کرے گا انہوں نے اپنے لیے جنت واجب کر لی۔ اور تاریخ شاہد ہے کہ سب سے پہلا اسلامی بیڑا جو بنایا گیا وہ جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں آپ کی سربراہی میں بنا، اور آپ ہی نے اس یعنی فوج کی سربراہی کرتے ہوئے یہ کفار کے خلاف جنگ لڑی، اور اس میں ایک لمبی تفصیل ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے جھک جانے والے تھے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم آتا تو آپ وہاں جھک جاتے، اور آپ انتہا درجے کی محبت کرتے تھے۔ وہ چارپائی جو بلوچستان کے علاقے سے اس دور کے کسی شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ لکڑی بھیجی تھی جس کی چارپائی بنائی گئی، آپ کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، پھر قیمتاً سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چارپائی خرید کر بطور تبرک وہ اپنے پاس رکھی رہی اور ساری زندگی اسے استعمال کیا۔ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جو فوجیں ہیں وہ افغانستان سے آگے یہ کوئٹہ یا آگے تک آئی ہیں، اور یہاں جو علی بابا نام سے
ایک صحابی رسول ہیں، یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے ہی کمانڈر تھے، جن کی یہاں قبر مشہور ہے، بعد تاریخ میں آتا کہ وہ ہے۔ چنانچہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دور حکومت اگر آپ دیکھیں تو اس دور حکومت کے اندر 19 یا 20 سال کی جو آپ کی خلافت ہے، اتنی پرامن اور پرسکون خلافت ہے کہ تاریخ اس کا متبادل پیش نہیں کر سکتی۔ بعض کے خلفائے راشدین کے بعض کے ادوار کی بات کر رہا ہوں۔ تو اسی طرح میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کو رہنے کا اتفاق ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت اور عقیدت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے ایک بار جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کیا۔ عمرے سے فراغت کے بعد حضور کے بال تراشنے کی سعادت نصیب ہوئی، تو انہوں نے اپنے پاس وہ بال سنبھال کر رکھ لیے، اور کچھ ناخن بھی آپ کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنبھالے ہوئے تھے۔ جب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے قبل گھر والوں کو یہ وصیت فرمائی کہ ایک مرتبہ آپ مجھے اپنا کرتا مبارک عنایت فرمایا، اور وہ میں نے ایک سیدنا معاویہ اپنی وفات سے قبل یہ اپنے گھر والوں کو یہ وصیت فرمائی کہ ایک مرتبہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنا کرتا مبارک عطا فرمایا، وہ میں نے ایک مرتبہ سے زائد نہیں پہنا، اور میں نے سنبھال کر بطور تبرک رکھا ہوا ہے۔ وہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بال اور ناخن ترشوائے، میں نے تھوڑے تھوڑے وہ بھی اپنے پاس رکھ لیے ہیں۔ دیکھو، جب میں دنیا سے چلا جاؤں، جب میں مر جاؤں، غسل دینے کے بعد یہ ناخن اور بال میری آنکھوں کے حلقوں، میرے نتنوں اور سجدے کے مقامات پر رکھ دینا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کرتا مبارک جو میں نے سنبھال کر رکھا ہوا ہے، وہ میرے سینے کے اوپر رکھ کر پھر اس کے اوپر کفن پہنانا۔ مجھے امید ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چیزوں کی برکت سے اللہ میری مغفرت فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، ان وصیتوں کے بعد 22 رجب سن 60 ہجری میں کاتب وحی جلیل القدر صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فاتح شام و قبرص 19 سال تک 64 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 78 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ حضرت ضحاک بن قیس نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور دمشق کے باب صغیر میں دفن کیے گئے رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ یہ وہ صحابی ہیں جو اللہ سے راضی دنیا سے گئے اور اللہ بھی ان سے راضی ہوا۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، ان کی سیرت پر گفتگو کرنا طویل وقت اس کے لیے چاہیے۔ خلاصہ کلام بیان کیا جاتا ہے تاکہ ہمیں اللہ کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو محبوب صحابہ ہیں ان کی سیرت کا پتہ چلے، ان کے مقام اور مرتبے کا پتہ چلے، اور جو ان کا دشمن ہے اس کی باتوں میں آ کر ہم اپنا ایمان نہ ضائع کر بیٹھیں، ہم اپنی ساری زندگی کی جو نیکیاں ان کو تباہ و برباد نہ کر بیٹھیں۔ اس لیے میرے بھائیوں میں بارہا عرض کرتا رہتا ہوں کہ کوئی بھی صحابہ کا دشمن کسی بھی صحابی کے بارے میں گفتگو کرنے لگے تو رخ موڑ کر وہاں سے چلا جایا کریں، اس گفتگو کے اندر شامل نہ ہوا کریں، اس کے ساتھ گفتگو نہ کیا کریں۔ بھائی جس کے پلے کچھ ہے ہی نہیں اس کا تو کیا ہے دنیا میں، اور جس کے پلے کچھ ہے وہ تو اپنا بچائے۔ دیکھیں نا، بار بار یہ حدیث آپ سنتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو میرے صحابہ کے بارے میں سب و شتم کرے گا، اللہ اس کا کوئی نفل کوئی فرض قبول نہیں فرمائے گا قیامت کے دن۔ جب دشمن صحابہ کا کوئی فرض نفل قابل قبول ہی نہیں ہے تو میرے بھائیوں، جو آپ سچے مسلمان اللہ پر اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں، وہ اپنی نیکیوں اور اعمال کو ان کے پیچھے کیوں ضائع کرتے ہیں؟ کیوں اپنے اعمال کے دشمن بنے بیٹھے ہیں؟ تو اس لیے صحابہ کا عزت، صحابہ کا ادب، صحابہ کا احترام در اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام اور عزت ہے، کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے صحابہ کی سے محبت میری محبت کی وجہ سے ہے، اور میرے صحابہ سے بغض مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے ہے، اور جو مجھ سے بغض رکھے گا، اور جو میرے صحابہ کو تکلیف دے گا وہ مجھے دے گا، اور جو مجھے تکلیف دے گا وہ اللہ کو دے گا، اور جو اللہ کو تکلیف دے گا پھر اللہ اسے اپنے عذاب میں گرفتار کرے گا۔ تو اس لیے بڑی احتیاط برتا کریں
یہ بات کہنا کہ اچھا یوں نہیں یوں ہوا ہوگا، ایسے نہیں ایسا ہوا ہوگا، اس بات کی اہلیت ہم نہیں رکھتے. ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ہم صحابہ کے بارے میں یہ کہیں کہ یوں نہیں یوں ہوا تھا، ایسا نہیں ایسے ہوا تھا، پھر ایسا نہیں تو ایسے کیوں ہوا تھا. وہ بڑی شان والے تھے، وہ بڑے مقام اور مرتبہ والے تھے. اس وقت حالات کیا تھے، گراؤنڈ ریالٹی کیا تھی، یہ مجھے اور آپ کو نہیں پتا. وہ انہی کو پتا ہے جو اس وقت یہ سارے نظام سنبھال کر وہ دنیا سے چلے گئے. وہ پاک ہستیاں، وہ طیب طاہر ہستیاں ہیں، ان کے بارے میں دل میں محبت ہی رکھیے. کوئی ایسا معاملہ ہوا وہ ان کے ساتھ. ہمارے دل میں ہر ایک کی عزت ادب و احترام ہونا چاہیے. ہر صحابی کی دوسرے صحابی سے کچھ نہ کچھ فضیلت ہوتی ہے، اور کسی صحابی کی فضیلت دوسرے کی فضیلت کو کم نہیں کرتی. آپ کسی کو کہہ دیجئے میرا بیٹا بہت اچھا ہے، اس کا کیا مطلب ہے باقی گندے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باقیوں کی نسبت وہ اچھا ہے، باقی بھی اچھے ہیں. یہی مطلب ہوتا ہے نا. تو پھر اگر کسی صحابی کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات وہ زیادہ اس کی فضیلت میں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرا بالکل ہی نعوذ باللہ ختم، بلکہ مطلب ہے اس سے بہتر ہے، یہ اس سے بہتر، یہ اس سے بہتر. جیسے خود اللہ پاک نے فرمایا کہ جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے اور جہاد کیا، خرچ کیا، وہ فتح مکہ کے بعد اسلام لانے والوں، جہاد کرنے والوں سے افضل ہے. لیکن کُلًّا وعد اللہ الحسنى، جو جنت کا وعدہ دونوں کے ساتھ ہے، پہلے والوں کے ساتھ، بعد والوں کے ساتھ. اور جیسے اللہ جسے جنت عطا کر دے، ساری دنیا مل کر بھی اس کو کھینچنا شروع کرے نہیں نکال سکتا. اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ فتح مکہ سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہے. اگر فتح مکہ کے موقع پر بھی لائے پھر بھی جنتی ہے. تو میرے بھائیوں اب سنیے ذرا 2-4 منٹ میں ایک خصوصی بات کہ صحابی کے ساتھ دشمنی ایمان کو ضائع کر دیتی ہے. ایمان اس کے دل میں رہ ہی نہیں سکتا جس کے دل میں صحابی کی، یعنی حضرت وحشی بن حرب، جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ چیر کر اس میں سے کلیجہ نکالا، حضور کو دکھ دیا، تکلیف دی، آپ کے آنسو جاری کروا دیے، وہ بھی اسلام لانے کے بعد اس سٹیج پر پہنچ چکے ہیں جو صحابیت کا درجہ ہے. اب ان کا اور حضور کا اور اللہ کا معاملہ ہے، ہماری زبان ان کے خلاف نہیں کھلنی چاہیے. فتح مکہ کے موقع پر آپ کے سامنے آئے تو آپ نے ان کا اسلام قبول فرمایا اور کہا کہ میرے سامنے آئندہ نہ آنا. مجھے اپنے چچا کی یاد آ جاتی ہے. ان کے بارے میں بھی کوئی معمولی چین چوں ایمان کو نکال دے گی. کیوں؟ وہ صحابیت کے درجے پر فائل ہو گئے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول جسے معاف کر دے، میں آپ کہیں کہ نہیں، عجیب بات نہیں ہے. استاد کسی طالب علم کو معاف کر دے، چلو آج نہیں کام کیا ٹھیک ہے، تو باقی کوئی طالب علم کہہ سکتا ہے یہ کیوں چھڑیا ہے؟ استاد کی مرضی ہے. ہاں جی، 2 بیٹے غلطی کریں، ایک کو ٹھکائی ہو جائے، دوسرے کو بعد دفعہ والے چھوڑ دیتے ہیں، کہتا رہے گا دوسرا کیوں؟ مرضی ہے میری. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہے. آپ اور میں کون ہوتے ہیں اس کے اندر؟ بھائی یوں نہیں ہوا تو یوں کیوں ہوا، ایسا نہیں تو ایسا کیوں ہوا؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہے. تو میرے بھائیوں، ماہ رجب میں جہاں اور بہت ساری بدعتوں نے جو حالات کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، توجہ کیجئے گا سارے، اس میں سے ایک بدعت وہ 22 رجب کے کنڈوں کی بھی ہے. یہ بدعت پہلے رافضی دشمن صحابہ گھروں میں کیا کرتے تھے، لیکن کچھ سالوں سے مسلمان بھی اس کو نیکی سمجھ کر اس بدعت کو اپنانا شروع ہو گئے ہیں، اور وہ بھی ان کنڈوں کی رسم کو کرتے ہیں. یورپی ممالک کے اندر بہت زیادہ عقیدت سے کیا جاتا ہے. جو لوگ رجب کے کنڈوں کی بدعت میں مبتلا ہیں، آپ ان سے سوال کریں کہ 22 رجب کو یہ میٹھی چیزیں کیوں کھلاتے ہیں، حلوہ پوڑیاں اور یہ دیگر چیزیں، تو اس کا جواب دیا جاتا ہے یہ امام حسن رضی اللہ عنہ کے پڑپوتے حضرت امام جعفر صادق کی تاریخ وفات ہے، اس لیے اس تاریخ کو امام کے سارے ثواب کے لیے مبارک عمل کیا جاتا ہے. حالانکہ سیدنا یہ جو ہے امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی، اس دن نہ ان کی پیدائش ہے نہ ان کی وفات ہے، کوئی تعلق نہیں ہے اس تاریخ کے ساتھ ان کا. بات پھر بہت لمبی ہو جائے گی. حضرت امام جعفر صادق کی تاریخ پیدائش 17 ربیع الاول 73 ہجری ہے، اور تاریخ وفات 15 شوال 148 ہجری ہے.
اس سے یہ بات کھل جاتی ہے۔ جو لوگ 22 رجب کو آپ کی پیدائش وفات کا دن قرار دیتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور شیعہ کے معروف عالم اور مورخ نجم الحسن قراروی یہ بات تصریح کرتے ہیں کہ علماء فریقین کا اتفاق ہے کہ 15 شوال 148 ہجری 63 سال آپ نے اس دار فانی سے بطرف یعنی اللہ کی طرف رحلت فرما گئے۔ اور اسی طریقے سے یہ بات بھی کسی سے مخفی نہیں ہے کہ مشہور لکھنؤ شیعہ علماء کا مرکز اور مرجع رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے امام اہل سنت مولانا عبدالشکور لکھنوی فرماتے ہیں کہ یعنی یہ دن ایسا ہے کہ جس دن نہ امام جعفر صادق کی وفات ہے نہ پیدائش ہے، بلکہ اس دن سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تاریخ وفات ہے، یوم وفات ہے۔ اور دشمن صحابہ آپ کی وفات کی خوشی کے اندر یہ شیرینی تقسیم کرتے ہیں، یہ حلوہ پوڑی اور یہ ساری چیزیں تقسیم کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، مسلمان سنی آپ کم از کم اتنا لحاظ رکھیں کہ صحابی رسول کی وفات کی خوشی میں دی جانے والی مٹھائی یا حلوہ پوڑی یا جو بھی میٹھی شیرینی ہے اسے دینا اور کھانا آپ کے ایمان کو ضائع کرے گا یا نہیں؟ بتایا ضائع کرے گا یا نہیں؟ ضائع کر دے گا۔ اگر یہ آپ کسی مخلوق کے نام پر دیتے ہیں تو تب بھی حرام ہے کہ اللہ کے سوا اس کی مخلوق میں سے کسی کے نام پر دینا تو ویسے بھی حرام ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ جو مخلوق کے نام پر دی وہ بھی حرام ہے، ویسے بھی حرام ہے۔ اور اگر آپ اللہ کے نام پر دے کے ایصال ثواب کرتے ہیں اس دن کی نیت کے ساتھ تو تب بھی جائز نہیں ہے۔ وہ دن ان کا ہے ہی نہیں۔ جس نظریے کے ساتھ دیا جا رہا ہے اس نظریے کے ساتھ اگر ہم دیں گے تو ہم اپنا ایمان ضائع کر دیں گے۔ اب یہ بڑی لمبی تاریخ ہے، لمبی بات ہے کہ حقیقت بات یہی ہے کہ 22 رجب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو عالم کے صحابی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وفات ہے۔ اور روافظ کے بعد کیلنڈروں میں بھی 22 رجب کی تاریخ کے ساتھ مرگ معافیہ نعوذ باللہ بھی لکھا ہوتا ہے، جو کہ ان کے اوپر بھی۔ تو لہذا میرے بھائیوں بزرگوں، 22 رجب کا دن یہ خوشی کا دن نہیں ہے بلکہ یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے۔ تو آپ اس دن تاریخ پڑھیں، سیرت پڑھیں، ان کے قربانیوں کو دیکھیں، انہوں نے دنیا کے اندر کیسے زندگی گزاری ان کو دیکھیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی کتنی محبت تھی اس کو دیکھیں۔ اس سارے ثواب کے لیے ان کے لیے اگر آپ قرآن پڑھیں، درود پاک پڑھیں، کوئی نیک عمل کریں یہ تو درست ہے، لیکن خوشی کے اندر شیرینی کا تقسیم کرنا یہ میرے بھائیوں بزرگوں یہ ایمان کو ختم کر دے گا۔ دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوئی کہتے ہیں کہ اس رسم کو محض پردہ پوشی کے لیے حضرت امام جعفر کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے یہ تقریب حضرت معاویہ کی وفات کی خوشی میں منائی جاتی ہے۔ لہذا اہل سنت کو اس رسم سے بہت دور رہنا چاہیے، نہ خود اس رسم کو بجا لائیں اور نہ اس میں شرکت کریں۔ حضرت مولانا مفتی رشید احمد لدھیانوی فرماتے ہیں کہ کونڈو کی یہ رسم دشمنان صحابہ نے حضرت معاویہ کی وفات پر اظہار مسرت کے لیے ایجاد کی ہے۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ ہرگز ایسی رسم نہ کریں بلکہ دوسروں کو بھی اس حقیقت سے آگاہ کریں اور ان کو اس سے بچانے کی کوشش کریں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ جو 22 رجب کے کنڈے ہیں یہ خود بھی نہیں کرنا اور کسی کی تقریب میں شرکت بھی نہیں کرنی۔ منظور ہے سب کو؟ یہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے صحابہ سے محبت کا پیمانہ ہے، محبت کا پیمانہ ہے۔ یار کھانا ہی ہے صرف زندگی کا مقصد، آگے پیچھے تھوڑے دن ہوتے ہیں جب مرضی آپ کھائیں۔ اس دن کے ساتھ خاص کسی بھی دن اگر کنڈوں کی رسم کوئی کرے گا کسی بھی نام سے تو صحابہ سے محبت کرنے والے نہ یہ رسم کریں گے نہ اس میں شرکت کریں گے۔ ایسا ہی ہے انشاءاللہ تعالی اللہ ہمیں اپنے حبیب اور حبیب کے صحابہ کی محبت کی وجہ سے ہماری بخشش فرمائے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنت ادا کریں۔